بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. تیمم کے حوالے سے ہم مسائل پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہمارا اگلا مسئلہ، اگلا سبق یہ ہے وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ. اگر حدث لاحق ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے امام کا یا مقتدی کا عید کی نماز میں، تیمم وبنا عند ابی حنیفہ، تو تیمم کر کے بنا کرے، یعنی اسی نماز کو آگے پوری کرے، مکمل کر لے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں رحمہم اللہ، لا یتیمم، تیمم نہیں کرے گا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے دو مسائل پڑھے کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے، کوئی آدمی وہاں موجود ہے، جنازے میں شرکت کرتا ہے، لیکن وہ ولی نہیں ہے، خود وضو اس کا نہیں ہے، اور اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے، وضو کر کے آتا ہے تو جنازہ ہو جائے گا اس سے، اس کے لیے تیمم جائز ہے. دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی آدمی عید کی نماز کے لیے آ گیا، وہاں پہنچا اور عید کی نماز بالکل کھڑی ہونے والی ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، اگر وہ جائے گا وضو کر کے آئے گا تو عید کی نماز اس سے ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی بالکل تیمم جائز تھا. وہ تو اتفاقی باتیں تھیں. یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا کہ نماز شروع کر لی، نماز شروع کر لی، عید کی نماز شروع کر دی، امام ہے یا مقتدی ہے، دوران نماز ایسا ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا. اب جو دوران نماز وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے آپ نے شاید مسئلہ پڑھا ہوگا کہ کتاب الصلاۃ میں تفصیل سے مسئلہ آ جائے گا کہ نماز پر بنا ہو سکتی ہے. بنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے نماز شروع کر دی، نماز کے دوران یعنی ایک رکعت دو رکعت پڑھی ہے، دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، تو یہ بنا کر سکتا ہے. بنا کی شرائط کیا ہے وہ انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں بیان ہوں گی. تو بنا کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جہاں سے نماز ٹوٹ گئی، فوراً جا کر وضو کر کے آ کر اسی جگہ سے نماز آگے پوری کر لے، جو باقی نماز ہے اسی کو پوری کر لے. تو اگر وہی پرانی نماز یعنی جو پوری کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بنا. تو اسی مسئلے کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ گیا یا مقتدی تھا اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تیمم کر کے بنا کر سکتا ہے. مطلب وہیں پر بیٹھ کر، اگر نیچے فرش ہے، زمین ہے، یا کوئی کپڑا وپڑا نہیں بچھا ہوا، قالین وغیرہ نہیں بچھی ہوئی، کارپیٹ وغیرہ، نیچے زمین ہے یا دیوار کے پاس ہے، تو اسی دیوار پر تیمم کر کے بس اسی پر بنا کر لے آگے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں رحمہم اللہ لا یتیمم، کہ نہیں، تیمم نہیں کرے گا. اور صاحبین جو کہتے ہیں تیمم نہیں کرے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحبین کہتے ہیں رحمہم اللہ لأن اللاحق یصلی بعد فراغ الامام، کہ لاحق جو مقتدی ہوتا ہے وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. جب اپنی نماز پڑھ سکتا ہے تو فلا یخاف الفوت، تو نماز فوت ہونے کا خطرہ نہیں. مطلب جس طرح پچھلے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی جا کر وضو کر کے آئے گا تو اس سے تو نماز ہی ہو جائے گی عید کی، اس لیے تیمم اس کے لیے جائز قرار دیا گیا تھا. لیکن یہ والی جو صورت ہے، دوران نماز وضو ٹوٹنے والی جو صورت ہے، اس صورت کے اندر چونکہ اس کو بنا کی اجازت ہے، یعنی یہ بنا کر سکتا ہے، جب بنا کر سکتا ہے تو اب اس سے نماز کے ختم ہونے کا خطرہ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ کیسے کہ جائے وضو کر کے آ جائے، اگر نماز ہے تو ساتھ شامل ہو کر پوری کر لے، نماز ہو چکی ہے تو چونکہ شروع سے تو امام کے ساتھ تھا، یہ وہیں سے آگے پوری کر لے اپنی نماز. تو ایسا مقتدی جو شروع سے امام کے ساتھ ہو، درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا، وہ جا کر وضو کر کے جب آتا ہے تو وہیں سے اپنی نماز پوری کرتا ہے، اس مقتدی کو لاحق کہتے ہیں. مقتدی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک مقتدی وہ ہے کہ جو مدرک ہو، دوسرا مسبوق، اور تیسرا لاحق. مدرک اس مقتدی کو کہتے ہیں جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ پوری رکعات میں شریک ہوتا ہے، اور مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو مسجد پہنچا تو اس سے ایک یا دو یا کم زیادہ رکعات اس سے چلی گئی تھیں، یعنی شروع میں امام کے ساتھ شریک نہ رہا، آخر میں شریک ہوا، پھر جب امام سلام پھیر لیتا ہے تو یہ اپنی جو باقی رکعات اس سے گئی ہوتی ہیں یہ پوری کر لیتا ہے. اس کو مسبوق کہتے ہیں. اور تیسرا لاحق ہے. لاحق وہ مقتدی جو شروع میں امام کے ساتھ تھا اور درمیان میں کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوا کہ جس سے اسے نماز توڑنی پڑی، اور جا کر وضو کر کے آ کر اسی نماز کو اگر پوری کرے تو اس کو کہتے ہیں لاحق.
تو صاحبین کہتے ہیں لاحق سے اگر جماعت ہو بھی گئی، چونکہ وہ تو کیا کرے گا، اپنی نماز تنہا پڑھے گا، تب بھی وہ مقتدی ہی شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا لاحق کے لیے کیا ہے، نماز فوت ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ تیمم نہ کرے، بلکہ جائے جہاں بھی پانی ملتا ہے قریب جگہ میں، وہ وہاں وضو کر کے آ کر اس نماز کو آگے پوری کر لے۔ وَلَهُ، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ ان الخوف باقن، کہ خوف اب بھی باقی ہے، یعنی خوف اب بھی موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ لِأَنَّهُ يَوْمُ زَحْمَةٍ، کہ یہ بھیڑ کا دن ہے، رش کا دن ہے، یعنی عید کی نماز میں بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، بھیڑ اور رش کا دن ہے۔ فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ، تو لازماً اسے کوئی ایسا عارض پیش آئے گا، اسے کوئی ایسی حالت پیش آئے گی، یفسد علیہ صلاتہ، کہ جو اس کی نماز کو فاسد کر دے گی۔ میں نے بھی آپ کو کہا کہ بنا کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو آگے جب ہم پڑھیں گے شرائط انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں، تو بات سامنے آ جائے گی۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو ایسے موقع پر پوری ہونا پھر ممکن نہیں ہوتا، تو چونکہ رش کا دن ہے، بھیڑ کا دن ہے، اور ایسی بات آ سکتی ہے سامنے جس سے اس کی کیا ہو، وہ نماز ہی ٹوٹ جائے، تو اس لیے پھر وہ بنا نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس کے تیمم کرنا ہی جائز ہے، تیمم کر کے اسی پر بنا کر لے۔ باقی کتاب والا کہتا ہے والخلاف فیما اذا شرع بالوضوء، یہ سارا اختلاف جو ہوا امام صاحب اور صاحبین کا، کہ امام صاحب نے کہا کہ اس میں تیمم کر سکتا ہے، صاحبین نے کہا نہیں کر سکتا، کہتے ہیں سارا خلاف اس صورت میں ہے کہ جب اس نے نماز شروع کی تھی وضو کے ساتھ، پھر درمیان میں یہ صورتحال پیش آئی، اور اگر ولو شرع بالتیمم، اگر اس نے نماز شروع کی تھی تیمم کے ساتھ، یعنی شروع ہی میں تیمم کر کے اس نے نماز شروع کی تھی، پھر درمیان میں یہ ایسی صورتحال پیش آئی، تو پھر تیمم وبنا بالاتفاق، پھر تو تمام یعنی تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ تیمم کر کے اسی نماز پر بنا کرے اتفاقی طور پر۔ اب ایسا کیوں؟ اس پر دلیل لأن، کیونکہ لو اوجبنا الوضوء، اگر ہم اس صورت میں اس پر وضو کو لازم کریں گے، تو یکون واجدا للماء فی صلاته، پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ پانی کو پانے والا ہے دوران نماز، اور تیمم کے مسائل میں آپ پڑھیں گے، آپ پیچھے پڑھ بھی لیا ہم نے، آگے بات واضح ہو جائے گی کہ متیمم آدمی کو اگر نماز کے دوران بھی پانی ملے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی، تو اس صورت میں اگر ہم سے وضو لازم کریں گے تو مطلب گویا اس کو نماز کے دوران پانی ملا، جب نماز کے دوران پانی ملا فیفسد، پھر تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ تقریباً پورا ہو گیا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ولا یتیمم للجمعۃ، اور تیمم نہ کرے جمعے کی نماز کے لیے، وان خاف الفوت، اگرچہ نماز فوت ہونے کا خوف ہی کیوں نہ ہو، لو توضأ، اگر وضو کرے گا، یعنی ایک آدمی مسجد پہنچا، جمعے کی نماز کھڑی ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ میں وضو کروں گا مجھ سے جمعے کی نماز چلی جائے گی، تو بالکل یہ وضو کرے، نماز جاتی ہے تو جائے اس سے، لیکن وضو کرے گا، وضو کر لے، جب وضو سے فارغ ہو گیا اس کے بعد دیکھے فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، اگر جمعہ اس کو مل گیا، یعنی امام کے ساتھ جمعے کی نماز میں شامل ہو گیا، صَلَّاهَا، تو جمعے کی نماز پڑھ لے گا، اس نماز کو پڑھ لے، اور اگر جیسے یہ وضو کر رہا تھا، وضو فارغ ہو کر جب آیا تو جمعے کی نماز ہو چکی تھی، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں، یعنی وَإِن لَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ، اگر اس کو جمعے کی نماز نہیں ملی، صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، تو ظہر کی 4 رکعات پڑھ لے گا، کیونکہ لأنہا، کیونکہ یہ جو جمعہ ہے تفوت الی خلف، یہ فوت ہوتا ہے خلیفہ کی طرف، یعنی نائب کی طرف، وہو الظہر، جو کہ ظہر اس کا نائب ظہر ہے، بخلاف العید، بخلاف عید کی نماز کے، یعنی پچھلے مسئلے سے گویا فرق واضح کرنے کے لیے مصنف نے کہا کہ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا جنازے کی نماز اور عید کی نماز، اس میں ایسی صورتحال ہو تو تیمم کر سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وجہ بتا دی، کیونکہ عید اور جنازے کی نماز اگر فوت ہو گئی تو ان کا کوئی نائب نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں، جبکہ جمعے کی نماز اس کا نائب موجود ہے، جمعے کی نماز ملی تو جمعہ پڑھ لے گا، نہیں ملی تو ظہر پڑھ لے گا، بخلاف العید، بخلاف عید کے کہ وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ وقضا، اگلا مسئلہ، اور ایسے ہی اذا خاف فوت الوقت، کسی کو وقت کے نکلنے کا خوف ہو، لو توضأ، اگر وہ وضو کرے گا تو کیا کرے، لم یتیمم، پھر بھی تیمم نہ کرے، یعنی ایک آدمی ہے جو وقتی نماز تھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، کسی بھی وقت کی نماز تھی، اور اول وقت میں اس نے سستی کی نماز نہیں پڑھی، وقت بالکل آخر میں تھا، اور وقت اتنا بچا تھا کہ اگر وہ اس وقت میں جا کر وضو کر کے آ کر نماز پڑھے گا تو اس سے نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہیں پر تیمم کر لوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پھر بھی تیمم نہیں کرے گا، وَيَتَوَضَّأُ، وضو کرے گا، وضو کر لینے کے بعد وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، اگر نماز فوت ہو چکی ہے تو اس کی قضا کر لے گا،
اب ایسا کیوں؟ کہتے ہیں ایسا اس لیے کہ لأن الفوات الى خلف، کہ یہاں بھی نماز جو فوت ہو رہی ہے نائب کی طرف، اس کا نائب موجود ہے۔ نائب کیا ہے؟ وہ القضاء، وہ قضا نماز ہے، یعنی وہ اگر وقت پر نماز نہ مل سکی تو قضا پڑھ لے گا، جبکہ عید اور جنازے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں پر تیمم جائز ہے، ان صورتوں میں تیمم جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، والمسافر، اور مسافر اذا نسی الماء فی رحلہ، جب وہ پانی بھول جائے اپنے سامان کے اندر، اپنے کجاوے کے اندر، فیتیمم وصلی، اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء، پھر اسے پانی یاد آیا، تو لم یعدھا، اس نماز کو نہیں لوٹائے گا، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک، یعنی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعیدھا، کہ اس نماز کو لوٹائے گا۔ یہ مسئلہ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھیں، ایک آدمی سفر پر نکلا، سفر میں جب جا رہا تھا تو اس کے پاس جو سامان پڑا ہوا تھا اس کی سواری پر، اس سامان میں اس نے پانی بھی رکھا تھا، اور جب نماز کا وقت آیا تو اس کو بالکل خیال ہی نہیں آیا، یہ بات بھول گیا کہ میرے پاس پانی موجود ہے، تو وہ یہی سمجھا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، اور قریب میں بھی پانی نہیں مل رہا، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لی، بعد میں اسے یاد آیا کہ وہ میرے پاس تو پانی پڑا ہوا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وہ نماز ہو گئی، اب دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یعیدھا، اس نماز کو لوٹائے گا، یعنی وہ پانی جو اس کے پاس ہے اسے لے کر اس سے وضو کر کے دوبارہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا۔ اب اسی مسئلے کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں والخلاف فیما اذا وضعه بنفسه او وضعه غیره بامره، کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس میں بھی ہے کہ جب اس نے پانی خود رکھا ہو، یا وضعه غیره بامره، یا کسی اور نے اس کے حکم سے رکھا ہو، یہ اختلاف دونوں صورتوں کے اندر ہے، یعنی پانی خود رکھا ہے پھر بھی یہی صورت مسئلہ ہے جو بیان کیا گیا، یا پانی کسی اور نے رکھا ہے اس کے کہنے پر پھر بھی یہی مسئلہ ہے۔ وَذِكْرُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ، اور اس پانی کا یاد آنا وقت کے اندر اور وقت کے بعد، اس صورتوں میں بھی بات برابر ہے۔ مطلب جو حضرات کہتے ہیں نماز نہیں لوٹانی، وہ کہتے ہیں وقت کے اندر بات یاد آئی پھر بھی نہیں لوٹانی، وقت کے بعد یاد آئی بات پھر بھی نہیں لوٹانی۔ وہ جو کہتے ہیں نماز لوٹانی ہے، وہ کہتے ہیں وقت میں یاد آ گئی بات تو نماز ادا لوٹا دے گا، بعد میں یاد آئی تو قضا کرے گا اس نماز کی۔ بہرحال لہو، وہ فرماتے ہیں انہو واجد للماء، یعنی امام ابو یوسف نے جو کہا تھا کہ وہ نماز لوٹائے گا، وہ ضمیر ان کی طرف راجع ہے، ان کی دلیل اس پر کیا ہے کہ کیوں نماز لوٹائے گا؟ وہ کہتے ہیں نماز اس لیے لوٹائے گا کہ انہو واجد للماء، کہ یہ تو پانی پانے والا ہے، اس کے پاس تو پانی موجود ہے۔ فصار، یہ بالکل ایسے ہوا کما اذا کان فی رحلہ ثوب، کہ ایک آدمی ہے اس کے کجاوے میں، اس کے سامان میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، فنسیہ، اور وہ کپڑے بھول گیا، اور کپڑے بھول گیا مطلب وصلی عریانا، اس نے ننگے جسم نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرے پاس تو کپڑے تھے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر لازم ہوتا ہے وہ کپڑے لے کر، کپڑے پہن کر دوبارہ نماز پڑھے۔ تو یہ مسئلہ یہاں بھی ہوگا کہ جب اس کے پاس پانی موجود ہے، یہ بھول گیا ہے، تو اس طرح کپڑوں والی صورت کے اندر، کپڑوں کے بھولنے کی صورت میں نماز لوٹانی پڑتی ہے، تو یہاں پانی کی صورت میں بھی نماز لوٹانی پڑے گی، ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل وہ دیتے ہیں وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً، کہ مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے، سامان رکھ جو وہاں ہوتا ہے، وہ عموماً پانی کی جگہ ہوتی ہے، یعنی عموماً پانی اس کے اندر ہوتا ہے، عادتاً، یعنی عادتاً عام طور پر پانی اس کے اندر ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ، اس پر طلب کرنا لازم کیا گیا ہے، یعنی اس پر طلب کرنا لازم ہے، وہ پانی طلب کرے، پانی تلاش کرے۔ یہ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل پوری ہو گئی۔ آگے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل پیش کرتے ہیں، وَلَهُمَا، وہ دونوں فرماتے ہیں، أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ، کہ جب تک علم نہ ہو تب تک قدرت بھی نہیں ہے، یعنی قدرت تب ہوگی جب اس کو علم ہوگا، جب اس کو علم ہی نہیں تو قدرت کا کیا مطلب؟ امام ابو یوسف نے کہا تھا کہ وہ قادر ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ قادر تب ہوگا جب اس کو علم ہوگا، جب علم ہی نہیں تو قدرت کو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہی المراد بالوجود،
اور وجود سے یہی مراد ہے، یعنی قرآن کریم میں جو آیت تیمم ہے اس میں کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو وجود سے یہی مراد ہے کہ انسان کو کیا ہو، علم ہو، اس علم کی بنا پر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو آیت میں جو بات ہے اس سے بھی یہی مراد ہے، یعنی جو پانی کا تلاش کرنا، پانی کا ڈھونڈنا، وہ کیا ہے، وہ لازم ہے۔ اگر پانی نہ ہوگا تو کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ تو یہاں بھی گویا پانی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو تیمم ہی کرے گا۔ اور باقی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کجاوے کے اندر یا سامان میں پانی عادتاً ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں، اس کی جو دوسری دلیل تھی وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ والی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَمَاءُ الرَّحْلِ مُعَدٌّ لِلشُّرْبِ لَا لِلْاِسْتِعْمَالِ، کہ وہ جو پانی کجاوے کے اندر یا سامان کے اندر رکھا ہوتا ہے، عموماً وہ پانی رکھا ہوا ہوتا ہے پینے کے لیے، نہ کہ عام استعمال کے لیے۔ یہ پانی اگر ہوتا بھی ہے تو وہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس سے وضو بھی کیا جائے، وہ تو تھوڑا پانی ہوتا ہے جو صرف پینے یا پکانے وغیرہ کے کام آ سکتا ہے۔ اور یہ اس دلیل کا جواب ہو گیا۔ اور ایک امام ابو یوسف نے وہ کپڑوں والا جو مسئلہ ہے اس پر قیاس کیا تھا، آگے اس کا جواب کہتے ہیں وَمَسْأَلَةُ الثَّوْبِ عَلَى الْاخْتِلَافِ، کہ کپڑے والا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی اختلاف پر ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس مسئلے کو کپڑوں والے مسئلے پر قیاس تب کرتے کہ جب وہ مسئلہ اتفاقی ہوتا، حالانکہ وہ مسئلہ خود اتفاقی نہیں ہے۔ جب وہ خود اتفاقی نہیں ہے تو اس مسئلے پر اس کو قیاس بھی نہیں کر سکتے، ایک جواب۔ اور اسی بات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْاتِّفَاقِ، اگر ہم اس کپڑوں والے مسئلے کو اتفاقی بھی مان لیں، یعنی ہم یہ بات فرض کر لیں کہ چلو تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر کپڑا ہوتے ہوئے کوئی آدمی نماز ایسی پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر بات ہم یہ مان بھی لیں تب بھی اس پانی والے مسئلے کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَفَرْضُ السَّتْرِ يَفُوتُ لَا إِلَى خَلَفٍ، کہ سطر یہ فوت ہوتا ہے، سطر کا چھپانا یا نہ چھپانا، یہ سطر اگر نہیں چھپائے گا تو یہ ایسا فوت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خلیفہ، کوئی نائب نہیں ہے، یعنی کپڑے کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ اور وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ تَفُوتُ إِلَى خَلَفٍ، اور پانی کے ساتھ جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ فوت ہوتی ہے نائب کی طرح، پانی نہ ہو تو اس کا نائب، اس کا بدل موجود ہے، وہ تیمم، جو کہ تیمم ہے، جو کہ کپڑوں والے مسئلے میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر بھی یعنی اگر وہ مسئلہ اتفاقی بھی ہو تب بھی پانی والے مسئلے کو کپڑوں والے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ میرے خیال میں تقریباً ہماری 6ٹھی بحث پوری ہو گئی تیمم کے بارے میں۔ یہاں سے آگے تیمم کی 7ویں اور غالباً آخری بحث ہے وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، یہ جو بحث ہے یہ ہے متیمم آدمی کے لیے پانی کا طلب کرنا، متیمم آدمی کے لیے پانی کا طلب کرنا، یعنی کہاں تک پانی طلب کرے، اس بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، اور نہیں ہے تیمم کرنے والے پر طلب الماء، پانی کا طلب کرنا۔ تیمم کرنے والے سے مراد تیمم کا ارادہ کرنے والا، کیونکہ تیمم کر لیا پھر تو پانی طلب کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ مطلب تیمم کا ارادہ کرنے والا جو شخص ہے اس پر لازم نہیں پانی تلاش کرنا، اذا لم یغلب علی ظنہ، جب غالب نہ ہو اس کے گمان پر، ان بقربہ ماء، کہ اس کے قریب میں پانی ہے، نہیں جب اس کا غالب گمان یہ ہو کہ پانی قریب قریب میں نہیں ہے تو اس پر طلب کرنا لازم بھی نہیں، اس پر طلب کرنا لازم بھی نہیں۔ ہاں اگر یہ غالب گمان ہو کہ قریب میں مجھے پانی مل سکتا ہے پھر تلاش بھی کرے گا۔ لأن الغالب عدم الماء فی الفلوات، کیونکہ غالب یہی ہے کہ ریگستانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر پانی نہیں ہوتا، یعنی عموماً تیمم کی ضرورت چونکہ دوران سفر پڑتی ہے، شہروں کے اندر تو پانی عام طور پر دستیاب ہی ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے کہا کہ یہ مسئلہ جو پیش آئے گا غالب اوقات کسی کو سفر ہی میں پیش آئے گا اور ریگستانی سفر ہی میں پیش آئے گا، تو اس لیے کہا کہ غالب یہی ہوتا ہے کہ جنگلوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر پانی نہیں ہوتا۔ ولا دلیل علی الوجود، اور وجود پر کوئی دلیل بھی نہیں، جب دلیل بھی نہیں اور عام یہ ہے کہ موجود بھی نہیں ہوتا تو فلم یکن واجدا، لہٰذا یہ پانی پانے والا نہیں ہے۔ جب پانی پانے والا نہیں ہے تو بالکل اس کے لیے تیمم جائز ہو جائے گا، تیمم کر سکتا ہے۔ اور اسی کی اگلی دوسری صورت بتاتے ہیں کہ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، اگر اس کے گمان پر یہ بات غالب ہے کہ یہاں پانی موجود ہے، یعنی اس کا غالب گمان یہ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ قریب میں کہیں دائیں بائیں آس پاس پانی موجود ہے،
تو پھر لم یجوز لہ التیمم، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، حتی یطلبہ، جب تک کہ وہ پانی ڈھونڈ نہ لے، جب تک کہ وہ پانی تلاش نہ کرے، یعنی پانی ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اگر پانی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلی بات، لأنہ، اس مسئلے کی دلیل، لأنہ واجد للماء نظرا الى الدلیل، کیونکہ اس صورت میں یہ پانی پانے والا شمار ہوگا دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ گمان غالب، یعنی اس کا غالب گمان ہے کہ پانی مل سکتا ہے، ملے گا مجھے، تو اب جب غالب گمان یہ ہوا، تو جب غالب گمان یہ ہے تو یہ دلیل ہے پانی ملنے کی۔ اب کہاں تک پانی تلاش کرے گا؟ تو آگے اس کی وضاحت ہے، ثم یطلب، پھر طلب کرے، ڈھونڈے پانی، مقدار الغلوۃ، ایک غلوے کی مقدار تک۔ اب غلوہ کتنا ہوتا ہے؟ تو غلوہ جو ہمارے آج کل کا جو پیمانے ہیں رائج، 150 گز، 150 گز، اسے کہتے ہیں غلوہ، یا جو میٹر آج کل زیادہ واضح ہے اس سے 137 میٹر، 137 میٹر یہ ایک غلوہ ہوتا ہے۔ تو گویا آسان الفاظ میں 137 میٹر کے اندر اندر اس کو پانی تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ وَلَا يَبْلُغُ مِيلًا، اور پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 1 میل تک تلاش کرنا، تو آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ 1 میل تک اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کئی لا ينقطع قطع عن رفقته، تاکہ اپنے ساتھیوں سے الگ نہ ہو جائے۔ مطلب یہ پانی ڈھونڈنے کے لیے 1 میل تک جائے گا، اس کے باقی ساتھی جو یہاں ہیں وہ شاید آگے نکل جائیں، جب وہ آگے نکلیں گے، یہ پانی ڈھونڈنے جائے گا تو وہ ان سے بالکل کٹ جائے گا، الگ ہو جائے گا، پھر بہت بڑی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے گی۔ تو اس لیے 1 میل تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک غلبہ کی مقدار کیا کر لے، دیکھ لے، اس میں مل گیا تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہی بات تیمم کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ، آگے ایک نیا مسئلہ اس کے جڑا ہوا بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، کہ اگر اس کے دوست کے پاس پانی ہے، یعنی اس کے ساتھ جو باقی دوست سفر میں موجود ہیں ان میں سے کسی کے پاس پانی ہے، طلب منہ قبل ان یتیمم، تو اس سے پانی مانگے تیمم کرنے سے پہلے، نہیں تیمم نہیں کرے گا فوراً بلکہ اس سے پانی مانگے گا۔ اب کیوں مانگے گا؟ لعدم المنع غالبا، کیونکہ غالب یہی ہے پانی کوئی روکتا نہیں ہے، پانی کوئی روکتا نہیں، تو یہ مانگ لے گا اس سے، اگر اس نے دے دیا تو وضو کر لے گا۔ فَإِن مَنَعَهُ، اگر وہ پانی نہ دے، منہ، اس کو یعنی اپنے دوست کو، تیمم، پھر تیمم کر لے۔ پھر تیمم جائز کیوں ہوگا؟ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ، کیونکہ عاجز ہونا ثابت ہو گیا، جب عاجز ہونا ثابت ہو گیا تو اب تیمم کرے گا۔ وَلَوْ تَيَمَّمَ، اسی مسئلے کی دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ کسی نے تیمم کر لیا قبل الطلب، مانگنے سے پہلے، ساتھی کے پاس پانی تھا لیکن اس نے نہیں مانگا، تیمم کر لیا، تو کیا ہوگا اب؟ اجزأہ عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، اس تیمم جائز ہو گیا اس کا، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ لأنہ لا يلزمہ الطلب من ملک الغیر، کیونکہ غیر کی ملکیت طلب کرنا یہ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی اس کا تو نہیں ہے، اس کے ساتھی کا ہے، تو اس کا مالک وہ ہے، جب مالک وہ ہے تو اس پر طلب کرنا، مانگنا لازم نہیں تھا۔ یہ تو امام صاحب نے کہا۔ وقالا، صاحبین کہتے ہیں کہ لا یجزئہ، نہیں، اس کا تیمم جائز نہیں ہوا۔ کیوں جائز نہیں ہوا؟ یعنی اس کو مانگنا چاہیے تھا۔ یہ کیوں مانگنا چاہیے تھا؟ اس پر دلیل کہ لأن الماء مبذول عادتاً، کہ پانی عادتاً لوگ دے دیا کرتے ہیں، یہ پانی کوئی نہیں روکتا ایک دوسرے سے، پانی عادتاً لوگ دیتے ہیں، جب عادتاً دیتے ہیں تو اس لیے تیمم جائز نہیں ہوگا، مانگنا چاہیے تھا، اس کو مانگ لیتا، پھر کیا کر لیتا، اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا۔ اگلی صورت، وَلَوْ أَبَى أَن يُعْطِيَهُ، یعنی اس نے اپنے دوست سے پانی مانگا، اس نے انکار کیا، وَلَوْ أَبَى، اور اگر اس نے انکار کیا، أَن يُعْطِيَهُ، اسے دینے سے، إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، مگر ثمن مثل پر، یعنی جو جائز قیمت ہے، جو وہاں کی رائج قیمت ہے، اس قیمت پر، یہ اس نے کہا میں آپ کو پانی دوں گا لیکن اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، اور وہ پیسے جو مانگ رہا ہے وہ عام جو پانی کی وہاں قیمت بنتی ہے اس علاقے میں، اسی کے مطابق پیسے مانگ رہا ہے۔ اور دوسری شرط ساتھ یہ بھی ہے کہ وَعِندَهُ ثَمَنُهُ، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی، یعنی اتنی قیمت اس کے پاس ہے، وہ دے کر پانی خرید سکتا ہے، پھر تو لا یجزئہ التیمم، پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دونوں شرائط، پانی ثمن مثل پر بیچتا ہے، دوسری شرط کہ اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، یعنی اتنے پانی وہ خرید سکتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس زائد پیسے ہیں، تو پھر تو تیمم جائز نہیں ہوگا، خریدے گا اس سے اور تیمم کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لتحقق القدرت، کیونکہ پانی پر قادر ہونا ثابت ہو گیا، جب پانی پر قادر ہونا ثابت ہوا اب تیمم جائز نہیں ہے۔
ہاں اسی کے ساتھ اگلی صورت ولا یلزمہ تحمل الغبن الفاحش، اس پر لازم نہیں بڑا نقصان برداشت کرنا، مطلب وہ پانی بیچ تو رہا ہے لیکن بہت مہنگی قیمت پر دے رہا ہے، تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ نقصان برداشت کرے، بس پھر چھوڑ دے، پھر تیمم ہی کر دے۔ کیوں؟ لأن الضرر مسقط، کیونکہ ضرر اس کو ساقط کیا گیا ہے، یعنی شریعت کسی پر ضرر لازم نہیں کرتی، کیونکہ زیادہ قیمت پر یہ خریدے گا تو اس کا مالی نقصان ہو رہا ہے، تو شریعت اس کا مالی نقصان نہیں کرنا چاہتی، بس پھر اس صورت میں یہ عاجز سمجھا جائے گا اور یہ بالکل تیمم کر سکتا ہے۔ یہاں تک واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والایاب، تو یہاں تک ہمارا سبق یہ تیمم والا پورا ہو گیا۔ اگلا سبق جو ہے پھر دوسرا ہے